اور ناظرین آپ کو یہاں ہم خبر دیں بتائیں کہ الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستوں کی بحالی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے اضافی مخصوص نشستوں پر اراکین کی رکنیت بحال کر دی۔ اہم خبر ہے شہر اقتدار سے، آپ کو بتائیں کہ الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستوں کی بحالی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ الیکشن کمیشن نے اضافی مخصوص نشستوں پر اراکین کی رکنیت بحال کر دی ہے۔ الیکشن کمیشن نے اضافی مخصوص نشستوں پر اراکین کی معطلی کا نوٹیفیکیشن واپس لے لیا ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے مخصوص نشستوں کے حوالے سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے، شاکر عباسی نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ جی شاکر بتائیے گا اس حوالے سے۔ دیکھیں، الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں جو ہے مخصوص نشستوں کی بحالی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ چاروں صوبائی اسمبلیوں اور قومی اسمبلی سے مخصوص نشستیں جو ہیں وہ بحال کر دی گئی ہیں۔ اس سے پہلے سپریم کورٹ نے جو 12 جولائی کا فیصلہ تھا اس کو کالعدم کرا دیا تھا، جس کے بعد الیکشن کمیشن کے اجلاس پر الیکشن کمیشن نے آج سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں مخصوص نشستیں جو ہیں وہ بحال کر دی ہیں، اور سب سے زیادہ مخصوص نشستیں جو ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی کے بعد یا عمل درآمد کے بعد جو ہے وہ نون لیگ کو ملی ہیں، اور اس کے علاوہ حکومت کو جو ان مخصوص نشستوں کے بعد جو ہے وہ 2/3 اکثریت بھی حاصل ہو گئی ہے۔ تقریباً 9 جماعتوں کو جو ہے وہ مخصوص نشستیں دی گئی ہیں، جس میں سب سے زیادہ نون لیگ، اس کے بعد پیپلز پارٹی، پھر جو ہے وہ JUI کو ملی ہیں۔ اسی طرح دیگر جماعتوں کو جس میں MKM، NP، اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین، MQM، کاف لیگ، استحکام پاکستان پارٹی ہیں، یہ تمام تر جو پارٹی ہیں ان کو مخصوص نشستیں جو ہیں وہ دی گئی ہیں، اور کاف لیگ کو بھی جو ہے مخصوص نشستیں دی گئی ہیں۔ جی اچھا شاکر، یہ بتائیے گا کہ ابھی اس نوٹیفیکیشن کے بعد کسی قسم کا کوئی بیان سامنے آیا ہے؟ دیکھیں، سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا، اس پہ الیکشن کمیشن نے جسٹ عمل درآمد کرنا تھا، اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کن کن جو ہیں وہ لوگوں کی جو نوٹیفیکیشن ہے وہ بحال ہوئی۔ سائرہ کا نوٹیفیکیشن بحال ہوا ہے، اسی طرح غزالہ انجم ہے، اس کے علاوہ آسمہ جو ہے عالمگیر ہیں، نعیمہ کنول ہے، نعیمہ کشور خان ہے، اس کے علاوہ تمکین اختر نیازی ہیں، سائرہ تر ہیں، ہما اکبر چغتائی ہیں، ماجبین خان عباسی ہیں، اس طرح جو ہے گلناز شہزادی ہیں۔ تو یہ تمام تر لوگ جو ہیں مخصوص نشستوں پر پہلے جو ہے سپریم کورٹ ان کے جو 12 جولائی کا فیصلہ تھا ان کو ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا تھا، لیکن اب حال ہی میں جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا انہوں نے 12 جولائی کا جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا اس کو کالعدم قرار دے کے ان کی مخصوص نشستیں جو ہیں وہ بحال کر دی ہیں۔ تو ابھی جو ہیں وہ اکثریت میں آ گئی حکومت، 2/3 میجورٹی ہے حکومت اور اس کی جو اتحادی جماعتیں۔ اس کے علاوہ اگر پارلیمان کی بات کریں تو نون لیگ کو کیونکہ 14 نشستیں جو ہیں قومی اسمبلی میں ملی ہیں، تو پارلیمان کی جو ہے وہ اکثریتی جماعت بن گئی ہے۔ اس کے بعد جو ہے دیگر جماعتیں آتی ہیں۔ دوسری طرف جو پیپلز پارٹی ہے اس کی نشستوں میں اضافہ ہوا ہے، JUI کی نشستوں میں اضافہ ہوا ہے، اور KPK میں سب سے زیادہ جو ہے وہ JUI کو جو ہے نشستیں ملی ہیں، اور دوسرے نمبر پہ نون لیگ کو پیپلز پارٹی کو ملی ہیں۔ تو اس طرح جو ہے وہ حکومت اور اتحادی جماعتوں کا جو تو شاکر عباسی، اب پارٹی پوزیشن آپ نے بتایا کہ جو ہو گئی ہے اس کے حساب سے اب آپ بتائیں کہ KP کی کیا صورتحال ہوگی، کیونکہ وہاں پر جو تھا نا پریشانی پائی جا رہی ہے KP میں۔ میں آپ کا سوال سمجھ نہیں پایا۔ ان کو 8 نشستوں کی اپوزیشن چاہیے تھی، اپوزیشن کو نا خیبر پختونخوا اسمبلی میں، تو اگر ان کو ان کی اب کیا پوزیشن ہوتی ہے پارٹی پوزیشن کے حساب سے اگر یہ نشستیں مل جاتی ہیں؟ اور دیکھیں KPK اسمبلی میں جو ہے نا وہ ریشٹو بڑی عجیب سی جو ہے سچویشن اختیار کی ہے اس نے، کیونکہ KPK اسمبلی میں جو ہے آپ کو پتا ہے کہ اپوزیشن کے پاس اتنی میجورٹی نہیں تھی، اور اگر سب سے وہاں پہ کوئی اپوزیشن پارٹی لیڈ کری تھی تو JUI کے پاس نشستیں تھیں، تو ان کو جو مخصوص نشستیں ہیں ان کی تعداد سے بھی زیادہ دی گئی ہیں۔ اس طرح نون لیگ کو بھی جو ہے وہ تقریباً 7 ایک مخصوص نشستیں دی گئی ہیں، اور کیونکہ یہ اگر دیکھا جائے تو کیونکہ وہاں پر جو حکمران پارٹی ہے PTI، اور اس کی کیونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ اس کے اگینسٹ ہے، اس کو نہیں ملی، تو دیگر جماعتوں میں جو ہے یہ بانٹی گئی ہیں۔ تو جو ہے یہ کو وہاں پر جو ہے وہ دوسرے پر میجورٹی ملی ہے PTI کے بعد، پھر نون لیگ کو جو ہے وہ وہاں پہ تقریباً 7 نشستیں دی گئی ہیں، پیپلز پارٹی کو دی گئی ہیں، NP کو دی گئی ہیں، ایون کے پرویز خٹک کی پارٹی کے پاس اتنی زیادہ نشستیں نہیں ہیں، لیکن ان کو بھی پاکستان پہ جس کو پاکستان پہ تحریک انصاف پارلیمنٹیرین کہا جاتا ہے اس کو بھی وہاں پہ نشست دی گئی ہے۔ جی اچھا شاکر عباسی، اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ PTI تو پہلے ہی سمجھیں کہ ڈاما ڈولی تھی، اس کی پوزیشن بڑی خراب چل رہی تھی، اب سچویشن جو ہو گئی ہے اس میں PTI کی طرف سے ان کے اور بندے لوز ہونے کا چانسز ہیں،
کیونکہ حکومت بھی جو ہے, حکومتی کمیٹیاں جو ہیں, اراکین جو ہیں, نمائندگان جو ہیں وہ مسلسل رابطے میں بھی ہیں, ناراضوں کو بھی منانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ اب باقی لوگوں کو بھی اپنے کیمپ میں بلایا جائے. کچھ ایسی صورتحال ہو سکتی ہے کیا؟ دیکھیں پیپلز پی ٹی آئی کی جو پوزیشن ہے اس وقت جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں بالکل ہم جسے اپنی زبان میں کہتے ہیں کھلے لائن لگی ہوئی ہے. تو پی ٹی آئی کے کافی جو لوگ ہیں آپ کے حال ہی میں علم میں ہے کہ صاحبہ سے رکن اسمبلی کے انہوں نے پی ٹی آئی کے نام پہ ووٹ دیا کہ وہ لوگوں میں شامل ہو گئی, کیونکہ جو آزاد حیثیت سے جو ہے وہ اسمبلی میں بیٹھے ہیں. تو کیونکہ وہ ان کا نشان جو تھا وہ اس ٹائم انہوں نے نقصان نہیں ملا پی ٹی آئی کو, اس کے بعد جو ہے وہ آزاد حیثیت کے اسمبلی میں بیٹھے اور اب وہ نون لیگ میں شامل ہو گئے. سر کئی لوگ ہیں وہ جو ہیں وہ حکومتوں سے رابطے میں ہیں تاکہ پی ٹی آئی کو جو ہے مزید ڈیمیج کیا جائے. ساتھ ہی ساتھ آج پی ٹی آئی کا ایک اہم اجلاس تھا جس میں جو اپنے رکین پارلیمنٹ ہیں ان سے یہ